اللہ تعالی ہم سب کو عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی گھنٹے پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں، سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہاں یہ واقعتاً عقل مند انسان کی سوچ اور سلیقہ ہی یہ ہے، لیکن یاد رکھیے اگر ان کاموں میں بسا اوقات دیر ہو بھی جائے تو یہ نقصان ایک چھوٹا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں اگر ان میں دیر ہو گئی تو وہ دنیا اور آخرت کا ایسا نقصان ہوگا کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کاموں میں بھی ہر مسلمان کو ہر وقت یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کاموں میں دیر نہ ہو جائے۔ اگر ان میں دیر ہو گئی تو انسان کا نقصان بہت بڑا ہوگا۔ آئیے بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی وہ بات جس کے بارے میں ہمیں ہر وقت فکر لاحق ہونی چاہیے کہ کہیں اس معاملے میں دیر نہ ہو جائے، وہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نوافل ادا کر رہے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام آئے، آ کر آواز دی، یا ابا سعید، ابو سعید میری بات کو سن۔ وہ اپنے اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے، دل میں خیال آیا ابھی نماز پڑھتا ہوں تو تب جا کر حضور کی بات سنوں گا۔ نماز کو مکمل کیا، اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید، میں نے اب تو نہیں بلایا تھا، تو نے آنے میں تاخیر کیوں کر دی؟ کہنے لگے آقا علیہ السلام میں نماز اور نفل ادا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ابو سعید کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی؟ آسمان والے رب کا حکم نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، تم نماز میں ہو یا اپنے کام کاج میں، کیا تمہیں پتا نہیں جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تمہیں ہر کام چھوڑ کے ان کی بات کو ماننا فوراً لازم ہے؟ اور یاد رکھنا کہیں پیغمبر کے حکم کو ماننے میں دیر نہ ہو جائے۔ اس کا تصور اپنے دل و دماغ میں ضرور رکھنا۔ مسجد نبوی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کا گھر، مسجد نبوی کی بائیں جانب آپ اپنی ظہر کی نماز پڑھائی، اپنے گھر میں گئے، گھر کے اندر سے ایک چھوٹی سی کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں گئے تو آپ کے گھر میں شور کی آواز سنائی دی۔ آپ نے فکشف عن سلف حجرتی، اپنے حجرے کے اس پردے کو پیچھے ہٹایا تو آپ نے کیا دیکھا؟ دو صحابی آپس کے اندر بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک ابن ابی حدرد ہے۔ ایک اس سے تقاضا کر رہا ہے، دوسرا اس سے منت اور سماجت کر رہا ہے، لیکن بحث و تکرار کی نوبت آ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کعب کیا معاملہ ہوا؟ کہا آقا میں نے اس کو قرضہ دیا، قرضہ واپس کرنے کا وقت آیا، ابھی مجھے یہ دے نہیں رہا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے قرضہ واپس کرنا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں کرنا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں ادا کیوں نہیں کرتا؟ کہتا آقا ابھی وہ پیسے پورے نہیں ہیں جو میں اس کو ادا کر دوں۔ کعبے کے رب کی قسم میرے آقا نے وہاں 4-6 آیات نہیں سنائی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے وہاں 5-6 احادیث نہیں سنائی۔ ذرا غور کیجیے گا، میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک انگلی کو دوسری انگلی کے اوپر رکھ کے اس طرح اشارہ کیا۔ کیا سمجھے تم؟ میرے آقا کہہ رہے تھے اے کعب اس طرح کر لے۔ کعب نے آگے سے یہ نہیں کہا اے پیغمبر علیہ السلام آخر میرے بھی بیوی بچے ہیں، میری بڑی محنت کی کمائی ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے، مجھے اس مال کی بڑی ضرورت ہے۔ نہیں، میرے آقا نے صرف ہاتھ کا اشارہ کیا
کہنے لگے قد فعلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارہ کیا، میں نے آدھا قرضہ معاف کر دیا۔ آپ نے دوسرے کو اشارہ کیا، وہ گھر گئے اور لا کر اپنا قرضہ ادا کر دیا۔ امت کو یہ سبق دیا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر اشارہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو، آگے سے چونکے چنانچہ اگرچہ مگرچہ دیکھے نہ دکھائے نہ، کوئی بات نہیں۔ جب پیغمبر کا حکم آ گیا، میرے آقا کا حکم آ گیا، فوراً سر تسلیم خم کیا۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں نبی کی حدیث آنے کے بعد دیر نہ ہو جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں آئے، صحابہ مسجد کے اندر والے حال میں اور سین میں کھڑے، آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی ابھی دروازہ کراس کر رہے تھے، جوتوں کی جگہ سمجھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا، آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ لم اعین کا، عبداللہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ قرآن کے مفسر تھے، حدیث کے وہ عالم تھے جن کی پنڈلیاں اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی تھی اور اس سے زیادہ قیمتی تھی۔ فرمایا عبداللہ تم دروازے میں کیوں بیٹھ گئے؟ آقا میں ابھی دروازے کی دہلیز میں پہنچا، آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے نہیں پتا آپ نے کس کو کہا، کیوں کہا، کس وجہ سے کہا، بس آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ کے ایمان کا تقاضا تھا ایک قدم بھی آگے نہ اٹھائے، کہیں پیغمبر کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے۔ آج ہمارا بھی فریضہ ہے، آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہیں، کانوں سے احادیث سنتے ہیں، دل و دماغ سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کہتے قاری صاحب جی بس تم اس دعا کر دینا۔ ہم اپنی بات سے آگے نہیں بڑھتے، صرف قاری صاحب کو دعا پہ لگاتے ہیں۔ دعا ضرور کرواؤ لیکن اپنے آپ کو بھی تو ایسے بناؤ نا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کو ماننے میں دیر نہ ہو جائے۔ یہ پہلا معاملہ ہے۔ دوسری بات جس کے ماننے میں دیر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کی اطاعت اور فرما برداری۔ والدین جب بھی تمہیں بلائے، دن ہو یا رات، مصروف ہو یا فارغ، تھکے ہو یا صحت مند، کچھ بھی ہے، جب والدین تمہیں بلائیں تو ان کی بات کو ماننے میں دیر نہ کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک انسان، اس نے اپنا معبد خانہ بنایا، دن رات صبح شام خوشی غمی میں وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ابھی نہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، ماں آئی آواز دی، اس نے سوچا اللہ بڑا ہے، ماں چھوٹی ہے، اللہ کی عبادت پہلے، ماں کی بات بعد میں، اپنی عبادت میں مصروف رہا، بعد میں بھول گیا۔ ماں نے آواز دی تھی، گھر میں نہ جا سکا، اگلا روز آیا، ماں پھر آئی، وہ پھر عبادت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا تھا۔ ماں نے آواز دی، پھر سوچا اللہ بڑے ہیں، ماں چھوٹی ہے، اللہ پہلے ہے، ماں بعد میں، عبادت میں لگے رہے، پھر بھول گئے۔ تیسرا دن آیا، ماں نے آواز دی۔ اب غور کیجئے گا، وہ موبائل کو پکڑ کے گیمیں نہیں کھیل رہے تھے، فیس بک کا استعمال نہیں تھا، دوستوں یاروں کی محفل مجلس نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ گپوں میں مصروف نہیں تھے، ایک طرف اللہ کی نفلی عبادت میں مصروف تھے۔ ماں نے آ کر تیسرے روز بھی آواز دی، پھر سوچ وہی تھی، بس بھول گئے۔ ماں کو غصہ آیا، کہہ کے چلی گئی اللہم لا تمتہ حتی تری وجہ المومسات، اللہ ہوگا یہ تیرا ولی، لگا تیری عبادت میں، آخر میں بھی تو ماں ہوں نا، میرا بھی تو کوئی حق ہے نا۔ 3 دن گزر گئے، میری بات ماننے کے لیے نہیں آ رہا۔ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ۔ ہوا پھر وہی، میرے رب کو بھی غصہ آ گیا، بد دعا قبول ہوئی۔ ایک فاحشہ زانیہ عورت آئی، حسن کی ملکہ آئی، اس کے اس معبد خانے میں پہنچی۔ ذرا تصور کی وادی میں جا کر دیکھ، وہ کسرا اللہ کا ولی اور کتنا پارسا ہوگا۔ اکیلا انسان ہو، تنہائی کا عالم ہو، ایک کمرہ ہو، نوجوان مرد ہو، حسن کی ملکہ ہو، اپنے آپ کو پیش کرے، برائی کی دعوت دے۔ اس نے کہا بی بی چلی جا، میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو مجھے
ٹھکراتا ہے. اس نے کہا ہاں میں یہاں بیٹھ کے اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا, میں تو اس کی رضامندی کے لیے صبح و شام مصروف ہوں. اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ غلط کام نہیں کرے گا پھر میں بھی تجھے ذلیل کر کے چھوڑوں گی. اس نے کہا جو کر سکتی ہے کر لے, لیکن میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. کتنا اللہ کا ولی تھا, باہر نکلی چرواہے سے منہ کالا کیا. ایک وقت آیا کہ اولاد پیدا ہوئی, اپنے بچے کو لیا تو گھر میں پہنچی, لوگوں نے پوچھا تیرا تو نکاح نہیں, یہ اولاد کہاں سے؟ اس نے جھوٹا الزام لگایا, ہاں ہاں جس کو بڑا ولی اللہ اور پارسا سمجھتے ہو نا یہ اسی کی اولاد ہے. لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, آگے دیکھا نہ پیچھے, لوگ لپکے دھوڑے, کسی کے ہاتھ میں گھنٹی ہے, کسی کے ہاتھ میں کدال ہے, کسی کے ہاتھ میں کسی ہے, کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. انہوں نے اس کو اٹھایا, اس کے معبد خانے کو گرایا, اس کو پکڑا, باہر نکالا, مار مار کے لہو لہان کر دیا. وہ بار بار پوچھ رہے ارے مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے, میرا قصور کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے, میں نے کہا کیا ہے, میں نے کسی کا بگاڑا کیا ہے. ایک نہ سنی کسی نے. جب ان کو مار مار کے لہو لہان کر دیا, بے ہوش ہونے کے قریب ہوئے, پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا, کہنے لگے ہاں ہاں اب پوچھتا ہے میرا قصور کیا ہے, بتا وہ بچہ تیرا نہیں تو اور کس کا؟ اب ان کو سمجھ آئی اوفو یہ تو میری ماں کی بد دعا لگ گئی. اب وہ سمجھ گئے, کہنے لگے مجھے چھوڑو. 2 رکعت نفل پڑھے, کعبے کی رب کی قسم آج مجھے تو دنیا میں ایسا کوئی ولی اللہ نظر نہیں آ رہا. ذرا تصور کیجئے گا اس کا اپنے رب سے کتنا گہرا تعلق تھا, کتنا مضبوط اللہ سے تعلق تھا. 2 رکعت نفل پڑھ کے کہتے ہیں مالکا میں مانتا ہوں مجھ سے کمی ہو گئی, مجھ سے کوتاہی ہو گئی, ماں کے حکم ماننے میں مجھ سے تاخیر اور دیر ہو گئی کہ تو نے مجھے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا, لیکن اب تو میری عزت کا بھی تو مسئلہ ہے نا, میری عزت کا بھی تو معاملہ ہے. اللہ میری عزت کی بھی تو حفاظت کر لینا نا. جب اس نے 2 رکعت نفل پڑھے, اس بچے کے پاس گئے, اس بچے سے کہا بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ 3 یا 4 دن کا بیٹا تھا, 3 یا 4 دن کا بیٹا تھا. آج تک دنیا میں ایسے بچے نہیں بولے تھے. وہ بچہ اس آدمی کی دعا کی وجہ سے, آسمان والے پہ رحم کی وجہ سے بول کے کہتا ہے تو میرا باپ نہیں ہے, میرا باپ تو میرا فلاں چرواہا ہے. سارے لوگوں نے دیکھا, آنکھیں کھلی رہ گئی, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے, اے جرید ہمارے اوپر بد دعا نہ کر دینا, تو اللہ کا اتنا مقرب ہے, تیرے کہنے سے بچے بول پڑتے ہیں, اگر تو نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی ہماری تو دنیا آخرت تباہ رہے گی. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے جرید ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا, اگر تم چاہتے ہو تیرا معبد خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں, لیکن ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا. کہا لوگوں قصور تمہارا نہیں, قصور تو میرا ہے, میں نے اپنی ماں کی بات سننے میں دیر کر دی. اصابتنی دعوت امی, مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی. آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہے, ماں پکارتی ہے, والد بلاتا ہے, میرے پاس وقت نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں, میری مصروفیت بہت ہے. اگر آج تم نے تاخیر کر دی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی پکڑ اور عذاب آ جائے. تیسری بات, جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر سستی نہ کریں, نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کریں. کیا آپ نہیں جانتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے. فجر کا وقت ہوتا ہے, عصر کا وقت ہوتا ہے, فرشتوں کی آمد کا معاملہ ہوتا ہے. فجر کے وقت آتے ہیں, عصر کے وقت جاتے ہیں, جو عصر کے وقت آتے ہیں فجر کے وقت جاتے ہیں. میرا رب تو وہ ہے جو دلوں کے رازوں کو جاننے والا, پانی کے قطرات کو جاننے والا, ریت کے ذرات کو جاننے والا, درختوں کے پتوں کو جاننے والا, ہواؤں کے جھونکوں کو جاننے والا, دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا, آنکھوں کے جھپکنے کو جاننے والا. وہ رب پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے ارے تم کہاں سے آئے ہو؟ جو انسان نماز فجر کو وقت پہ ادا کرتا ہے, نماز عصر کو وقت پہ ادا کرتا ہے, فرشتے جا کے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. اللہ جب ہم تیرے اس بندے کے پاس گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھ رہا تھا, آئے تھے تب بھی
نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز بھی وقت پہ ادا کر رہا تھا، عصر کی نماز بھی وقت پہ ادا کر رہا تھا۔ فرشتوں کی گواہیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ لی جاتی ہیں، اور جو اپنی نماز کو لیٹ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا نماز کو تاخیر سے پڑھنے والے اس وقت کے ہاں منافقین میں شمار ہوتے تھے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، جو عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، ینتظر الشمس یترقب الشمس، سورج کو دیکھتا ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ، جب سورج غروب کے لیے جھکتا ہے، يَنْكُرُ كَنَكْرَةِ الْغُرَابِ، یہ اٹھتا ہے جلدی سے جا کے 4 رکعت اس طرح پڑھتا ہے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ فرمایا یہ سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، نماز تو یہ نماز ہے لیکن مسلمان کی نہیں، تلک صلاۃ المنافق، اللہ کے ہاں یہ منافقوں کی نماز شمار ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کو بلا وجہ تاخیر سے پڑھنا یہ منافق کی نشانیوں میں شامل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے نماز کے حوالے سے ہی، جس طرح آج جمعہ ہے، الحمدللہ سب مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں لیکن بہت بڑے نقصان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بات ہے، جب مؤذن کھڑا ہوتا ہے، امام اپنے منبر پر آتا ہے اور وہ فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں، ذرا 15 منٹ کی بات ہے، 20 منٹ کی بات ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے افراد ہوتے ہیں، خطبہ ختم ہوتا ہے، پیچھے ٹوٹیوں تک جگہ بھر جاتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بسا اوقات جگہ نہیں ملتی ہے۔ ارے یہ کون آئے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ارے کون آئے ہیں؟ ثواب لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو لیٹ ہو گیا بہت بڑی خیر سے محروم ہوا، جو وقت پہ آیا بہت بڑے ثواب کو پا لیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص اپنے گھر سے غسل کرے اور پھر اس کے بعد وضو بھی کرے، اچھا لباس پہنے، مسواک ہے تو مسواک کرے، خوشبو لگائے، وقت سے پہلے آئے، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، قریب ہو کر بیٹھے، توجہ سے خطبہ سنے، جب خطبہ ختم ہوتا ہے نماز پڑھ کے جاتا ہے، میرا رب اس کے ایک ایک قدم کے بدلے، ایک ایک قدم کے بدلے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اس کو 1 سال کی تہجد کا ثواب دیتے ہیں، اور اسی ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، مجھے نہیں نظر آتا آج 100 سال کا انسان بہت کم نظر آئے گا۔ 100 سال بھی ہو جائے اس میں سے آدھی زندگی ہماری سو کر گزری ہے، آدھی زندگی ہماری غفلت میں گزرتی ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو میری نیکیوں کے انبار لگ جائیں، اپنے گھروں سے نکلو، 100 قدم تو ہوں گے ہی نا، ایک ایک قدم پہ ایک ایک پورے سال کے روزے، پوری سال کی تہجدیں۔ آج تم میں سے کون ہے جو سارا سال روزے رکھ سکتا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو سارا سال کبھی تہجد کی قضا نہ کرتا ہو؟ اگر تہجد پڑھتا بھی ہوگا تو ساری رات کی تہجد تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ اگر تم چاہتے ہو ساری رات اور پورے سال کی تہجد کا ثواب ملے، پورے سال کے روزے کا ثواب ملے، اور ایک نہیں جتنے قدم اٹھاؤ۔ میں نے تو اس حدیث کو پڑھا ہے، صحابہ نے جب اس روایت کو سنا، جب اپنے گھروں سے نکلتے عام طور پہ قدم 1.5 فٹ کے فاصلے پر ہوتا ہے، وہ اپنے قدم اس طرح قریب قریب رکھ کرتے تاکہ ہمارے سالوں کی گنتی بڑھتی ہی چلی جائے۔ ہمیں جمعے کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ 5ویں بات یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، پھر اس مال کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھنا، اپنے مال کو صدقہ و خیرات کے لیے مختص کر لینا۔ جب بھی وقت ملے، جب بھی موقع ملے، جب بھی تمہارے سامنے اس کے خرچ کرنے کا صحیح مصرف آئے، پھر اپنے مال کو کھول دینا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، وہاں بیٹھ کے اذکار کرتے، صحابہ کے ساتھ گفتگو کرتے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آپ نے عصر کی نماز ادا کی،
صرف سلام ہی پھیرا تھا، آپ جلدی سے اٹھے، تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف گئے۔ صحابہ دیکھنے لگے، صحابہ حیران ہوئے، میرے آقا کو معاملہ کیا پیش آیا؟ پہلے تو اتنی جلدی کبھی نہیں اٹھے، آج تیزی سے اٹھ کے جا رہے ہیں، خیریت تو ہے، معاملہ تو درست ہے۔ صحابہ ششو پن کے اندر پڑ گئے، میرے صحابہ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد مسجد کی طرف آئے۔ آپ داناؤں کے دانا، حکیموں کے حکیم، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے چہروں کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، صحابہ کیا تم میرے جلدی جانے کی وجہ سے پریشان ہوئے تھے؟ ہاں ہاں آقا، ہم تو بہت غم زدہ تھے اور بڑی تشویش کے اندر مبتلا تھے۔ آپ نے فرمایا، سنو، میں کیوں ذرا جلدی سے گیا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران مجھے خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا ہے، سونے کی ایک ڈلی ہے، میرے گھر میں موجود ہے۔ مجھے خیال یہ آیا، مجھے سوچ یہ آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حال میں تمہاری موت کا وقت آ گیا، اگر اسی کیفیت میں موت کا فرشتہ آ گیا، تم اللہ سے جا ملے تو میرا رب تم سے پوچھے گا، اے پیغمبر، میں نے تو تمہیں دنیا کے لیے، دنیا کے اندر اللہ کے لیے بلانے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں دنیا جمع کرنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا، پھر تیرے گھر کے اندر سونے کی ڈلی کیوں تھی؟ میں اس وجہ سے اٹھا، جلدی سے گیا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، عائشہ صدقہ کر دے۔ فرمایا، میں وہ مال کو صدقہ کر کے تمہارے پاس پہنچا ہوں، میں نے سوچا کہ کہیں صدقے کرنے میں مجھے تاخیر اور دیر نہ ہو جائے۔ اور قرآن کہتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اور اپنے مال کو موت سے پہلے خرچ کر لو، سنبھال کے رکھو گے، کیا ہوگا؟ تیری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، تیری اولاد آپس میں اس کے اوپر جھگڑے گی، تیرے رشتہ دار اس کی طرف لپٹیں گے، ایک دوسرے کے اوپر کیس کریں گے، ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچیں گے۔ اپنے مال کو اپنی زندگی میں جلدی جلدی صدقہ کر جاؤ۔ اگر جب تمہاری موت کا وقت آیا، پھر بندہ کہے گا، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے 2 منٹ کی مہلت دے دے، مجھے 3 منٹ کی مہلت دے دے۔ ارے تجھے مہلت ملے گی، تو کرے گا کیا؟ کہتا ہے فاصدق واکن من الصالحین، پھر میں صدقہ کروں گا اور میں اللہ کے راستے میں دے کر نیک بن جاؤں گا۔ اس وقت موت کے قریب اس بندے کی خواہش ہوگی، کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں صدقہ کروں۔ آج تمہاری آنکھیں جھپک رہی ہیں، دل دھڑک رہے ہیں، آواز تمہاری جاری ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنے مالوں کو جب بھی تمہیں کوئی موقع ملے، تعلیم و تزکیہ کے پروگراموں میں تعاون کا موقع ملے، ان کی مسجد کا جو افتتاح کر رہے ہیں اس میں تعاون کا موقع ملے، یا سامنے تمہارے کوئی غریب آ کے کھڑا ہو، تمہارا رشتہ دار فقیر اور مسکین ہو، تمہارا ہمسایہ زکات کا مستحق ہو، پھر سوچنا چھوڑ دے، مال و دولت کو دیکھنا چھوڑ دے۔ جس طرح میرے آقا نے عصر کی نماز کے بعد 2 لمحے بھی تاخیر نہیں کی تھی، اسی طرح تمہارا بھی فرض ہے، جلدی سے صدقہ کر دو، کہیں صدقے کی ادائیگی میں تمہاری تاخیر نہ ہو جائے۔ چھٹا کام یہ ہے کہ اگر تم نے کسی سے قرضہ لیا تھا تو قرضے کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہے، بڑا خطرناک ہے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، ہاں دینے والے بھی ہیں، لیکن بس سوچ یہ ہے، دے دیتے ہیں، میں کون سا کھا جا رہا ہوں، میں کون سا کسی کا حق مار رہا ہوں، اچھا دے دیں گے، موجود بھی ہے پیسے، لیکن پھر بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ ذرا سنیے گا اس روایت کو، مسند احمد اور ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، یعنی ایک صحابی فوت ہو گئے، فغسلناہ وکفناہ وحنتناہ، ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو خوشبو لگائی، ہم نے اس کی میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آقا علیہ السلام کے پاس لے کر پہنچے، ہم نے آقا علیہ السلام سے کہا، اے حضور علیہ السلام آپ اس کا ذرا جنازہ تو پڑھا دے۔ حدیث کے الفاظ ہے، میرے آقا چند قدم آگے بڑھے، جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے،
پھر آپ نے پیچھے مڑ کر پوچھا علیہ دین، مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کیا اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں علیہ دیناران، ان کے اوپر 2 دینار قرضہ ہے، یوں سمجھے 2000 قرضہ ہے۔ اب غور کیجئے گا، جب تمہارے اور ہمارے گھروں میں کوئی وفات ہوتی ہے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کسی ولی اللہ کو تلاش کیا جائے، کسی نیک آدمی کو تلاش کیا جائے جو میری والدہ کا جنازہ پڑھا سکے، میرے والد کے لیے دعائیں کر سکے، چاہے دوسرے شہر سے بلانا پڑے۔ ہم نیک آدمی کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے سامنے منت اور سماجت کرتے ہیں، جب آتا ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے گا، ساری دنیا کے امام، سارے متقیوں کے امام، سارے نبیوں کے امام، اللہ کے سب سے مقرب انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، میت قریب تھی، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن جب آپ نے سنا تھا اس کے اوپر قرضہ ہے، میرے آقا نے پاؤں کو موڑ لیا، چہرے کو موڑ لیا، رخ کو موڑ لیا، کہا صلو علی صاحبکم، تم جنازہ پڑھ لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی نہیں کروں گا۔ صحابہ حیران ہوئے، آقا اگر آپ نے چہرے کو موڑ لیا، اللہ کی رحمتیں بھی اپنے چہرے کو موڑ لیں گی۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ نے ان سے اتنی بے رخی کا مظاہرہ کیا، یہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ سے محبت اور پیار کرنے والے۔ فرمایا ہاں ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے، میں پیغمبر اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابی تڑپ اٹھے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، آپ اپنی دعاؤں سے محروم نہ کیجئے گا، آپ اپنی التجاؤں سے محروم نہ کیجئے گا، آپ اس کی سفارش سے اس کو محروم نہ کیجئے گا، اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے پکی بات بتا دے قرضہ ادا کرے گا کہ نہیں؟ کہا آقا میرا وعدہ ہو چکا ہے، میں قرضہ ادا کروں گا، آپ اس بیچارے کا جنازہ تو پڑھا دے۔ میرے آقا آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، ابھی اگلا ہی دن آیا، ہفتے بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، سال کے بعد نہیں، ہمارے ہاں تو وقت کو پاس کرنا، ہفتے 2 ہفتے نکالنا، مہینے 2 مہینے نکالنا معمولی سی بات ہے۔ اگلے ہی دن میرے آقا نے پوچھا اقضیت دینا، کیا تو نے اس کا قرضہ ادا کیا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اے پیغمبر علیہ السلام ابھی کل ہی تو فوت ہوا ہے، ابھی کل ہی تو جنازہ پڑا ہے، تھوڑا سا وقت تو مجھے دے دیجئے گا۔ اب جب اگلا دن آیا، پرسوں کا دن آیا، وہ خود ہی میرے آقا کے پاس چل کر آئے اور آ کر کہنے لگے اے حبیب علیہ السلام میں نے اس کا قرضہ ادا کر دیا ہے۔ آپ نے وہاں جو جملہ کہا تھا ذرا دل کو تھام کے سنیے گا، میرے آقا کی سفارش بھی ہو چکی تھی، میرے آقا نے جنازہ بھی پڑھا دیا تھا، میرے آقا کے جنازے کی وجہ سے اگرچہ رب تعالیٰ نے اس کے عذابوں کو ختم کر دیا تھا، لیکن جب اس کی قبر کے اندر اس کو راحت نہ مل سکی تھی، آپ نے وہاں جملہ فرمایا آل آنا برت علیہ جلدہ، اے میرے صحابی جب تو نے اس کا قرضہ ادا کیا ہے تو تیرے قرضے کے بعد اللہ نے اس کے جسم کو ٹھنڈا کیا ہے، جب تک تو نے قرضہ ادا نہیں کیا تھا اللہ نے اس کی قبر کو ٹھنڈا بھی نہیں کیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو قرضہ کوئی معمولی شے ہے؟ قرضہ لے کے فوت ہو جانا اور رسمی طور پہ اعلان کروا دینا جس نے لینا ہو لے لے، بعد میں کوئی مانگنے والا آ ہی جائے تو آگے سے 4 باتیں سنا کے 4 بہانے لگا کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہو۔ میرے پیغمبر کا صحابی ہو، میرے آقا نے نماز پڑھائی ہو، آپ کہتے تھے میری دعاؤں کی وجہ سے اگرچہ عذاب نہیں ہوا لیکن اس کی قبر ٹھنڈی تب ہوئی تھی جب تو نے اس کا قرضہ ادا کر دیا تھا۔ کس کے لیے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو؟ کس اولاد کے پیچھے تمہیں یقین ہے؟ اپنے ہاتھ سے اگر قرضہ لیا ہے تو وقت پہ ادا کر دو۔ ایک صحابی آئے اے پیغمبر علیہ السلام کیا شہید کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے 7 آسمانوں کے پردے ہٹا کر آسمان کا رب جنت کے محلات دکھا دیتا ہے، قبر کے عذابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، 72 افراد کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا شہید۔ لیکن سنو اگر شہید پر بھی قرضہ ہے تو میرا رب اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر شہید کا قرضہ معاف نہیں ہے تو تمہارے ہمارا قرضہ کیا ہے؟ اس وجہ سے اس کا بڑا خیال رکھو کہ کہیں قرضے کی ادائیگی میں دیر نہ ہو جائے۔ 7ویں بات یہ ہے اگر صلح کا موقع آ جائے، اگر کوئی مرحلہ بن ہی جائے تو اس کے اندر بھی اپنے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کرو، اس میں بھی کہیں دیر نہ کر دینا، اس کے ادائیگی صلح کرنے میں
فوراً سے پہلے مان جانا، آگے سے ہیلے حجتیں دائیں بائیں بہانے شانے یہ ساری باتیں ختم کر دینا۔ کیوں؟ اصل میں لڑائی تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، لیکن مان لیا اس کی سنتے تو کہتے ہیں سارا سچ ہی میرے پاس ہے اور سارا جھوٹ اس کے پاس ہے، اس کی سنتے تو کہتے ہیں سارا قصور ہی اس کا ہے۔ ہم اس بات کی طرف نہیں جاتے، لیکن اس حدیث کو اپنے دل و دماغ میں ذرا پیوست کر لیجئے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آج تم دنیا میں جتنی بھی عبادتیں کرتے ہو ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہی مقصد ہے اور ہونا چاہیے، میرے رب کی رضا اور جنت کا حصول، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول، بس یہ مقصد ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری نماز کا مقصد اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے، تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کا مقصد اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے، تمہارے صدقہ و خیرات کا مقصد اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے، تمہاری لمبی لمبی راتوں کے قیام اور صیام اور افطاری اور سحری اور عبادت اور ریاضت، یہ بندگی سب کا مقصود ایک اللہ کی رضا ہے اور اس کے بعد جنت کا حصول ہے۔ تو یہ روایت تمہارے ذہنوں میں کیوں نہیں بیٹھتی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ مان لیا کہ تم 100% سچے ہو، سمجھ لیا وہ 100% غلط ہے، لیکن یہ تیرا حق ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں جب تیری سلو کا موقع آ جائے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اگر تم حق پر ہونے کے باوجود، سچ پر ہونے کے باوجود بھی سلو کر لو گے، معاف کر دو گے، جھگڑے چھوڑ دو گے، اختلاف ختم کر دو گے، میرے پاس آ جانا، روز قیامت جنت کا محل میں محمد تمہیں لے کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ جس مقصد کے لیے تم جی رہے تھے، جس کام کے لیے تم تڑپ رہے تھے، جس کام کے لیے تمہاری محنت اور تگودو تھی، وہ جنت تمہارے سامنے ہے اور اس کی چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کے تالے کو کھولنا تیرے دو لفظوں کے اوپر ہے، اب تیری مرضی ہے، جنت تیرے سامنے ہے، محل تیرے سامنے ہے، گارنٹی میرے آقا کی ہے، اگر تم مان جاؤ جنت تمہیں مل جائے گی، اگر تب بھی تم نہ مانو، تم نے صلح میں دیر کر دی اور سوموار آ گیا، صلح میں دیر کر دی، جمعرات آ گئی، تم نے صلح میں دیر کر دی، سال گزر گیا، صلح میں دیر کر دی اور زندگی ختم ہو گئی۔ پھر یاد رکھنا ہر سوموار اور جمعرات کو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، میرے رب سب کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں سوائے ایک کے، میرے رب سب کے رجسٹر کو لے لیتے ہیں، امیر کے غریب کے نیک کے اور بد کے سب کے رجسٹر کو جمع کیا جاتا ہے، لیکن ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے یا رب یہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض تھا، میرے رب کہتے ہیں انظروا حتی یستریح، انظروا حتی یستریح، لے جاؤ، مجھے اس کی عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں، اس کی تلاوت کی ضرورت نہیں، اس کے صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں، دیکھتے رہنا، اگر یہ آئندہ سوموار یا جمعرات تک صلح کر لے تو اس کا رجسٹر لے آنا، اتنی مہلت دے دو، اگر صلح کر لے تو رجسٹر لے آنا، اگر صلح نہ کرے تو پھر رہنے دینا، مجھے اس کی نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر تم نے تاخیر کر دی اور کرتے کرتے اگر 1 سال گزر گیا، بڑے سینے کو تان کے کہہ دیتے ہو ساڈا تو انہاں مرن جینی ختم ہو گیا، ہمارا تو ان سے لینا دینا ہی ختم ہو گیا، کئی سالوں سے ہم نے ان کو بلایا ہی نہیں۔ حدیث ہے میرے آقا کی، جو 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہا، سمجھ لو 1 سال کے بعد اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کو قتل ہی کر دیا ہے۔ صلح کا موقع آئے تو دیر نہ کرنا، اگر تم نے تاخیر کر دی تو سمجھ لینا تم نے جنت کی چابی اپنے ہاتھ سے گم کر دی ہے۔ 8ویں اور آخری بات یہ ہے، اگر گناہ ہو جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ سبھی گناہگار و خطاکار ہیں، جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کی معافی میں دیر نہ ہو جائے، اس کی توبہ میں دیر نہ ہو جائے، اس کے معاملے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، صرف اللہ توبہ ان کی قبول کرتے ہیں جن سے نادانی میں، لا علمی میں، جہالت میں گناہ ہو جاتے ہیں، پھر قریب ہی ثم یتوبون من قریب فوراً ہی توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی توبہ نہیں ہے
जो गुनाह करते रहे हत्ता इदा हदरा अहदहुमुल मौत, हत्ता कि जब मौत आ गई, सांस उखड़ गया, मौत के फरिश्ते नजर आ गए, उस वक्त तौबा करेगा तो तौबा कबूल नहीं। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर समंदर पार कर रहे, फिरौन उसकी फौजें आई, उस दरिया में उतरी, जब नीचे गई होते खाए, मौत नजर आई, फिरौन ने कह दिया था आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं उस रब पे ईमान ले आया जिस पे बनु इसराइल ईमान लाके यहाँ से पार हो चुके थे, मैं मुसलमान हो चुका, मैं फरमाबरदार हो चुका। फिरौन ने दोनों जुमले बोले थे, मैं उस रब पे ईमान ला चुका हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए थे, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, उसने कह दिया था, लेकिन अफसोस वो कहने में देर कर गया। अगर ताखीर न करता जन्नत के आठों दरवाजे खुल सकते थे, लेकिन जब अब मौत वाले नजर आ चुकी थी, मौत के फरिश्ते पहुंच चुके थे, सांस उखड़ चुका था, आगे से जवाब आता है आन आना वक़द असैता क़ब्लु, अब तौबा करता है, अब तेरी तौबा कबूल नहीं। मेरे रब तो हर रोज फजर के वक्त भी, रात के वक्त भी अपने हाथों को फैला के कहते हैं ऐ मेरे बंदे, अभी तेरा वक्त मौजूद है, अभी तेरी जिंदगी मौजूद है, अभी तेरी सांसें मौजूद है, अभी तेरी जिंदगी की रमक मौजूद है, तौबा कर ले, मैं रब तेरी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आ गया, रूह उकड़ने लगी, जान निकलने लगी, उस मौके पर तौबा करना देर हो गई तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है, उसने 99 कत्ल किए थे, 99 का कातिल था। मैंने तो आज अपने मुआशरे में ऐसा कोई नहीं देखा। बड़े बड़े बदमाश होंगे, बड़े बड़े कातिल होंगे, 2 का कातिल, 4 का कातिल, 10 का कातिल, लेकिन 99 का कातिल मुझे तो नजर नहीं आया। शायद आपने भी जल्दी ना देखा हो। 99 का कातिल था। कितना बड़ा बदमाश होगा, कितना बड़ा गुनाहगार होगा, कितनी माओं के उसने बच्चों को छीना और उनकी झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं ली होंगी, कितने बूढ़े बापों की कमरों को झुका दिया होगा, कितने बच्चों को तड़पाया और रुलाया होगा, कितनी औरतों के सुहागों को उछाड़ा होगा। 99 का कातिल था। एक आदमी के पास गया, जुब्बा और दस्तार वाले के पास गया। याद रखो, ये पगड़ी पहनना इल्म की अलामत नहीं, नेकी की अलामत जरूर है। दाढ़ी को रख लेना ये इल्म की अलामत नहीं, नेकी की अलामत जरूर है। हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर टोपी और पगड़ी वाला आलिम नहीं होता। मसला अहले इल्म से पूछा करो, हर दाढ़ी और टोपी को देखकर मसला ना पूछा करो। जुब्बा और दस्तार और चीज है और इल्म और चीज है। उसने सिर्फ चेहरे को देखकर इल्म की बात पूछने लगा। कहता है 99 का कातिल हूं, मेरा रब मुझे माफ करेगा। उसने कहा नहीं, 99 का कातिल, एक के कत्ल की वजह से जहन्नम की वईद है, तू 99 का कातिल है, तेरा रब तुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसने कहा नहीं करेगा। कहता है नहीं करेगा। उसने कहा मेरा रब माफ नहीं करेगा। कहता है नहीं। उसने कहा अगर जाना जहन्नम में है, चल फिर तू भी नहीं, सेंचुरी तो पूरी करता हूं ना। उसने उससे भी कत्ल किया, 100 का कातिल बना, लेकिन दिल में खटका है, जहन में सोच है, दिमाग में ख्याल है कि मैं मुआफी मांगू तो शायद मेरा रब मुझे माफ कर दे। एक अहले इल्म के पास गया, मसला अहले इल्म से पूछा करो। अहले इल्म के पास गया, जाकर पूछता है 100 का कातिल हूं, क्या मेरा रब मुझे माफ करेगा? उसने कहा हाँ। कहते हैं 100 का कातिल हूं, अल्लाह माफ करेगा? उसने कहा हाँ, लेकिन शर्त यह है, जिंदगी का भरोसा नहीं, जल्दी से इस इलाके से निकल, फुला इलाके में पहुंच जा, यहाँ तेरी सोसाइटी, तेरी मजलिस, तेरे साथी बुरे हैं, दोबारा गुनाह पे लगा देंगे और दुनिया तुझे ताने भी देगी। वहां के लोग तुझे नेकी की मजलिस देंगे और तू बुराई से रुक जाएगा। यहां से निकल, वहां पहुंच और अपनी मुआफी का सामान कर ले। अब ये सोच लेकर अभी निकला ही था। अब इसको गौर कीजिएगा, जैसे ये मेरे सामने टेबल है, इधर से निकलना था, यहां पहुंचना था। हदीस के अल्फाज हैं, यहां से अभी निकला ही था, इधर तक पहुंचा ही था। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, वो आ गया जो नहीं देखता कि इसका बाप बूढ़ा तो नहीं, इसकी मां बीमार तो नहीं, इसके बच्चे छोटे तो नहीं, इसके घर के मामले कौन देखेगा, वो कुछ नहीं सोचते। फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साआ व ला यस्तक़दिमून, जब
وہ وقت آ جاتا ہے، ایک لمحہ بھی لیٹ سویر نہیں ہوتی ہے، موت کا فرشتہ آیا، روح کو نکالا، جنت کے فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے آئے، جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ بندہ ہمارا ہے، جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ بندہ ہمارا ہے، آپس میں بحث و تکرار ہوئی، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا، انہوں نے کہا اپنی معافی کے لیے نکلا تھا اس لیے جنت میں جائے گا، وہ کہتے ہیں ابھی معافی مانگی تو نہیں نا، ابھی ان کے بحث و تکرار ہو رہی ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ اس نے بتایا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بتایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ذریعے یہ سارا معاملہ سنایا، فرشتوں کا آپس میں تکرار ہوا، آسمان والے رب نے ایک فرشتے سے کہا جاؤ جا کے ان کا فیصلہ کر دو، اے میرے مالکا میں فیصلہ کروں تو کیا کروں، اگر اس کے عمل کو دیکھتا ہوں 100 کا قاتل ہے، جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے، لیکن تیری رحمت کو دیکھتا ہوں جس کا کنارہ کوئی نہیں، تیری معافی کی طرف آ رہا تھا، یہ جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، میں کروں تو کیا کروں، اگر اس کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے، تیری رحمت کو دیکھتا ہوں تو ایک لمحہ بھی یہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ میرے رب نے کہا تو نے فیصلہ نہیں کرنا، بس جا کے یہ سنا دے کہ اے فرشتو زمین کو ناپ لو، جدھر زمین کم ہوئی یہ بندہ ادھر کا ہے۔ اب غور کیجئے گا، اس کو دیکھیے گا، یہاں سے نکلا یہاں پہنچا، حقیقت میں زمین تو یہ برائی کی کم ہے، جدھر جا رہا تھا وہ زمین زیادہ تھی، لیکن وہ آسمان والا کہتا ہے تو میری طرف آ کر تو دیکھ، من تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، میرے بندے اگر تو میری طرف ایک بلش چل کے آئے گا میں رب ہو کے ایک ذراع تیری طرف آؤں گا، اگر تو ایک ذراع چل کے آئے گا میں ایک با تیری طرف آؤں گا، ومن اتانی یمشی تو پیدل چل کے آ کے تو دیکھ، اتیتہ ہرولا میں رب ہو کے دوڑتا ہوا آؤں گا۔ اس رب نے اس بے جان زمین کو کہا جدھر سے نکلا تھا تو لمبی ہو جا، جدھر جا رہا تھا تو سکر جا، فرشتے ماپنے لگے، جب ماپتے رہے جدھر جا رہا تھا حقیقت میں زیادہ تھی، میرے رب نے اس کو کم کر دیا، ایک بلشت کم ہوئی، آسمان سے آواز آئی میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑی بات سمجھنے کی ہے، میرے رب نے اس کو معاف کیوں کیا؟ اگر وہ تھوڑی سی تاخیر کر دیتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے جب حدیث کے اس الفاظ کو پڑھا میں حیران ہو گیا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا فَنَأَى بِصَدْرِي، جب وہ کھڑا تھا چل رہا تھا، یوں سمجھے ہارٹ اٹیک ہوا، طبیعت خراب ہوئی، حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ گرنے لگا نا تو وہ دائیں بھی گر سکتا تھا، بائیں بھی گر سکتا تھا، سامنے بھی گر سکتا تھا، پیچھے بھی گر سکتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں وہ آگے قدم تو نہ اٹھا سکا لیکن اس نے اپنے سینے کو ہی آگے کی طرف گرا دیا، خدایا میں تیری طرف آ رہا تھا، اتنا آ سکا سو آ گیا، اگر آگے نہیں جا سکتا تو میں اپنے سینے کو تیری طرف پھینک رہا ہوں۔ میرے رب کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس بے جان زمین کو کہہ دیا تو سمٹ جا، تو لمبی ہو جا۔ آسمان سے آواز آئی بندہ میری طرف آ تو گیا تھا نا، میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ابھی مہلت ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے ماننے میں دیر نہ کرنا، ماں اور باپ کی آواز آئے ماننے میں دیر نہ کرنا، آسمان کی صدا آئے ماننے میں دیر نہ کرنا، جمعے کا وقت ہو آنے میں دیر نہ کرنا، تیرے پاس صدقے کے پیسے ہو دینے میں دیر نہ کرنا، قرضہ اٹھایا ہو اتارنے میں دیر نہ کرنا، سلو کا موقع آ جائے ناک نہ رکھنا، قیامت کی فکر کرنا، جنت کے منظر کو دیکھ لینا، اور اگر تم سے گناہ ہو جائے معافی کے اندر تاخیر نہ کرنا۔ ان معاملوں میں اگر تم نے تاخیر کر دی، اگر یہ آدمی ایک دن کی تاخیر کر دیتا تو شاید ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جاتا، چند لمحوں کو اس نے قابو کر لیا، دیر نہ کی تو ہمیشہ کی جنت کا مہمان بنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان معاملات کو اپنی زندگی کے اندر وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ